قابل قدر ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، شوال المکرم کے بابرکت مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے، اور شوال المکرم سے لے کر ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں تک یہ جو مہینے ہیں ان کو شہور الحج کہا جاتا ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے، ہم عید الفطر مناتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھنا چاہے تو حج کا احرام باندھ کے وہ حج بیت اللہ شریف کی نیت اور ارادے سے سفر کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہور الحج ہے، کہ یہ حج کے مہینے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ابتدائی طور پر جو تاریخی حیثیت ہے حج بیت اللہ شریف کی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن عزیز کے 17ویں پارے سے سورہ الحج کی آیت نمبر 27 حمد و صلات کے بعد تلاوت کی ہے، اور اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے میرے پیارے ابراہیم خلیل علیہ السلام، لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجیے، لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ میرے اس گھر کا حج آ کے کریں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا، اور قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ حج بیت اللہ شریف کے لیے آئیں۔ جہاں تک خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا تعلق ہے، روایات میں ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تک خانہ کعبہ شریف کی حیثیت یہ تھی کہ جب درمیان میں طوفان نوح آیا، اس دوران خانہ کعبہ شریف کو یہاں سے اٹھا دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب جب خانہ کعبہ شریف مکمل ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں، سارے لوگوں کو کہہ دیں، بنی نوع انسان کو کہ آئیں اور آ کر اللہ کے اس گھر کا حج کریں۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ اے رب ذوالجلال، میں اگر یہ آواز دوں گا
تو کہاں تک کہ میری آواز پہنچے گی؟ کون کون میری آواز کو سنے گا؟ آپ ایک چٹان پر کھڑے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اعلان کرنا اور لوگوں کو حج بیت اللہ شریف کے لیے بلانا یہ آپ کا کام ہے، اور اس آواز کو ہر کان تک پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جو لوگ اس زمین پر زندہ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ان کے کانوں تک اور قلوب تک پہنچایا۔ یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ابھی عالم ارواح میں تھے، جنہوں نے ابھی اس زمین پر آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تک بھی اس آواز کو پہنچا دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اتنی مرتبہ اسے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی کہ آؤ اللہ کے اس پاک گھر کا حج کرو، جس نے کہا لبیک، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ پاک میں حاضر ہوں، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے حج اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائے گا۔ جب ہم عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، جب احرام باندھتے ہیں، احرام کی چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، احرام کی چادریں باندھ لینے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ جب احرام کی چادریں باندھ لینے کے بعد ہم نیت کر کے تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ تلبیہ کہنا شروع کرتے ہیں اس وقت احرام شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی تھی کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، تو جس نے اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کہا تھا، اسے اللہ یہ سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ انہی الفاظ کو جو عالم ارواح نے ادا کیے تھے، بندہ دنیا کی زندگی میں احرام باندھتے ہوئے پھر ادا کرتا ہے، ان کو دہراتا ہے، اور پھر حج کے احرام کا یا عمرے کے احرام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لوگوں میں حج بیت اللہ شریف کا اعلان کر دیجئے۔ جس وقت انہوں نے عرض کی کہ کیسے لوگ آئیں گے دور دراز، تو اللہ پاک نے فرمایا یَأْتُوکَ رِجَالًا کہ لوگ اللہ کے اس گھر کا حج کرنے کے لیے پیدل بھی چل کے آئیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ دور دراز کی گہری گھاٹیوں سے کمزور اونٹنیوں کے اوپر چل کے بھی وہ یہاں تک پہنچیں گے۔ یعنی مراد طرح طرح کی سواریاں، کہ ہر طرح کی سواریاں استعمال کر کے جس طرح وقت آلات اور ماحول کے تقاضے ہوں گے یہ لوگ یہاں پر پہنچیں گے۔ اور اس وقت سے لے کر جب اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، آج تک تسلسل کے ساتھ حج بیت اللہ شریف ہو رہا ہے۔ درمیان میں کچھ دور ایسا آیا حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے، جس کو ہم ٹائم آف اگنورنس کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، زمانہ جاہلیت کا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے جن کی پوجا کر رہے تھے وہ لوگ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے جد امجد کے طور پر اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے تھے، لیکن بتوں کے پجاری بن چکے تھے۔ موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالص تعلیمات کو بھلا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر سال حج بیت اللہ شریف وہ بھی کرتے تھے، لیکن کئی خرابیاں انہوں نے ایسی شامل کر لی تھی۔ مثال کے طور پر زاد راہ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے، بعض اوقات ننگے طواف کرتے تھے، بعض اوقات اگر احرام باندھ کے گھر سے نکل پڑے سامنے کے دروازے سے نہیں جاتے تھے، پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے یا پیچھے سے کوئی دروازہ نکال کے اندر جاتے تھے۔ یہ چیزیں تھی، اسلام نے آ کے ان تمام خرافات کو ختم کر دیا اور ان کی اصلاح فرما دی۔ زاد راہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ زاد راہ ضرور لے کر ساتھ جایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان خیر الزاد التقوی، کہ بے شک جو بہترین زاد راہ تمہارے لیے اس سفر پر جانے کے لیے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا اور ہر قدم اٹھاتے ہوئے، ہر عمل کرتے ہوئے، ہر تسبیح و تعلیل و تکبیر پڑھتے ہوئے یہ ارادہ اور نیت کرنا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں نہ نمود و نمائش کے لیے، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ارادہ اور یہ نیت، یعنی اسلام نے کتنی خوبصورت اصلاح کی۔ اہل مکہ یہ کہا کرتے زمانہ جاہلیت میں کہ حج کے لیے جو آتے ہیں وہ زاد راہ لے کر نہ آئیں، ساتھ کچھ نہ لائیں، لیکن اسلام نے کہا زاد راہ لے کر جاؤ، لیکن یہی نہ ہو کہ اپنے باکسز پیک کرو، زاد راہ اکٹھا کرو، سارا کچھ کرو، لیکن اصل زاد راہ کو بھول جاؤ۔ اور قرآن نے فرمایا وہ زاد راہ تمہارے لیے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی طرح جب قربانی کا حکم دیا گیا، اسی سورہ الحج کی آیت ہے، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم ایک جانور لیتے ہو، اس کو ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، فرمایا اس کا گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، پوست بھی ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے والی چیز وہ تمہارے دلوں کا وہ ارادہ ہے جس کو قرآن عزیز تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت تمہارے دلوں کی اس ارادے اور نیت سے ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ تو اس طرح حج بیت اللہ شریف اس وقت سے لے کر آج تک بحمداللہ تعالی تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر سال لوگ حج بیت اللہ شریف کے لیے جاتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، لیکن حج بیت اللہ شریف کا معاملہ ہے بڑا عجیب کہ صرف دولت اور دنیاوی وسائل کی بنیاد پر کسی کو وہاں کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے جب اللہ جل مجدہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت بڑی دولتوں والے مسلمان موجود ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر وہ سفر کرتے ہیں، سال کے اندر پتہ نہیں کتنی وہ ٹریولنگ کر لیتے ہیں، ساری ٹریولنگ کی ان کو توفیق ملتی ہے، لیکن حج فرض ہونے کے باوجود بہت سارے وہ ہیں جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ بڑے بڑے ممالک کے سربراہ رہ کے چلے گئے، دنیا کے اندر کتنے انہوں نے سفر کر لیے، کتنے وسائل آئے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ مختلف ممالک سے آئے ہوئے غریب لوگ جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے، پائی پائی انہوں نے پتہ نہیں کئی سال جمع کی اور وہ توشہ جمع کر کے پھر وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے آئے، یا کوئی اللہ تعالیٰ نے اور ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ انہیں یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ تو وہاں کا جو حاضری ہے
وہ دنیا کے وسائل اور دولت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اس وقت نصیب ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ایک مشقت والا عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا۔ تو کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کر لے تو فرض جو اس کے ذمہ تھا وہ ادا ہو جاتا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حج بیت اللہ شریف کی فرضیت کا حکم دیا ہے، یہ حج بیت اللہ شریف کی فرضیت کا حکم ارکان اسلام میں سب سے آخر میں آیا۔ نماز کا حکم مکی زندگی کے آخری دور میں آ گیا تھا، زکوٰۃ کا حکم مدنی دور میں آ گیا تھا، روزوں کا حکم مدنی دور میں ابتدا میں ہی آ گیا تھا، سن 2 ہجری میں صدقہ فطر کا حکم آ گیا تھا۔ لیکن حج بیت اللہ شریف کا حکم سب سے آخر میں آیا۔ قرآن پاک کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا نماز کا تو ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ اور دوسرے مقام پر جب حج بیت اللہ شریف کا حکم فرمایا گیا تو وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ حج بیت اللہ شریف صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، فرمایا من کفر، جو کوئی اس کا کفر کرے، انکار کرے، اللہ پاک سارے جہانوں سے بے پرواہ، غنی عن العالمین۔ اب نماز بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو شرک کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرتے رہنا۔ اور حج بیت اللہ شریف کا جو جب حکم دیا گیا فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس طرح نماز اس کی فرضیت کا حکم ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، وہ اس کی مشابہت ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو مشرک ہیں، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حج بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اس کا کفر کرے، گویا عملی طور پر اس کو چھوڑنا یہ کفر عملی ہوتا ہے، اعتقادی نہیں ہوتا۔ اعتقادی کفر وہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو عملی کفر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگ کام کریں اسی طرح کا کام کوئی مسلمان بھی کرے۔ اس طرح اس کی وعید قرآن عزیز کے اندر یہ ارشاد فرمائی گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کرے، اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، جس طرح اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ شریف کی قبولیت کے نتیجے میں بھی اس طرح گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے حج بیت اللہ شریف نہیں کیا تھا اس وقت تک میں سوچتا رہتا کہ کون سا عمل اور کون سی عبادت سب سے افضل ہے گناہوں کے کفارہ کے لحاظ سے، گناہوں کی معافی کے لحاظ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کہتا یہ عبادت، کبھی کہتا وہ عبادت، لیکن جب مجھے حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو سب سے زیادہ حج بیت اللہ شریف کی عبادت کی ادائیگی کے دوران معاف فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
آپ نے فرمایا کہ جس کو حج مقبول کی سعادت نصیب ہو جائے اس کا نتیجہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے باوجود اس نے ادائیگی نہیں کی تو فرمایا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے فرمایا خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اس حد تک وعید ارشاد فرمائی گئی۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ پاک نے اس کی فرضیت کو حکم دیا، حدیث مبارکہ کے اندر اس کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرض کیا اور سال میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک ہی حج اسلام ادا فرمایا۔ جب حج کی فرضیت کا حکم آ گیا تو آپ نے صرف ایک ہی حج ادا فرمایا اور وہ تھا سن 10 ہجری کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تکمیل اس کا اعلان بھی اسی حج کے موقع پر میدان عرفات میں فرمایا۔ یعنی باقی عبادات کا حکم پہلے آ چکا تھا، جب حج کی فرضیت کا حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حج ادا کر لیا تو میدان عرفات کے اندر ہی آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اعلان فرما دیجئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھیجنا چاہتے تھے وہ اللہ پاک نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اور جس دین پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راضی ہے وہ ہے دین اسلام۔ دوسری بات آج جو ہم نے ایک تو حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے گفتگو تھی، دوسرا یہ ہے کہ آج سپٹمبر کی 6 تاریخ ہے، پاکستان میں یوم دفاع منایا جاتا ہے، اور جو کل کا دن ہے وہ 7 سپٹمبر، اور 7 سپٹمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک حوالے سے بڑا اہم دن ہے۔ وہ یہ کہ برے صغیر کے اندر آج سے 100 اور کچھ سال پہلے ایک شخص جو سیالکوٹ کی ایک کچہری کے اندر کلرک کے طور پر کام کرتا تھا، وہاں پر منشی کے طور پر کام کرتا تھا، ایک منصوبے کے تحت اس کو کہا گیا کہ تم نبوت کا اعلان کر، تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی تفرقہ بازی کا آغاز کر دیا جائے کہ ان کی جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اس کا توڑ نکالا جائے، کہ یہ اپنے نبی کی ذات پر ان کے نام پر ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک منصوبہ غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں یہ نکلا کہ ایک بندہ اس نے کہہ دیا میں نبی ہوں، غلام احمد قادیانی، اس نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیا۔ اب ہر دور کے اندر کچھ ایسے جو حالات ضرور ہوتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ایک وقت گزر گیا، حکومت جو تھی وہ برطانیہ کی تھی اس وقت، وہاں پر حمایت حاصل تھی، ان کو آہستہ آہستہ پروموٹ ہو گئے، لیکن پھر 7 ستمبر آج سے 39 ایئرز پہلے 7 سپٹمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا کہ یہ کافی دیر وہاں پر بحث ہوتی رہی اسمبلی میں، بالآخر پوری اسمبلی نے اجتماعی طور پر ان کو کافر قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اس دھرتی پر تا قیام قیامت نیا نہیں آ سکتا۔ اب وہ 7 سپٹمبر تھا، پھر 1984 میں ایک آرڈیننس جاری ہوا، اس میں یہ تھا کہ قادیانی جو اسلام کے شعائر کو استعمال کرتے ہیں، مثلا ہمارا عبادت خانہ کیا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مسجد، ہم مسجد کہتے ہیں، ہمارا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1984 کے اندر
امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا اور اس کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنا جو جہاں پر وہ کرتے ہیں جو کچھ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور وہ اسی طریقے سے یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسلام کے جو شعائر ہیں، ہماری نماز ہے، ہم اس کو نماز کہتے ہیں، جو اسلامی شعائر میں سے اس طرح ہماری اذان ہے، ہماری اذان، ہماری نماز، کوئی بھی شعائر اسلام میں سے جو ہماری چیز ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، دیگر لوگ ہیں، بالکل ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو دنیا کی زندگی میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ان کے خلاف اتنی سختی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ عیسائی ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں عیسائی ہوں، یہودی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہودی ہوں، ایک بندہ ہندو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ ہے وہ کہتا ہے میں سکھ ہوں، یہ کافر ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم تم سے اچھے مسلمان ہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھیں، یا یو کے میں آپ دیکھیں، ایک آپ کمپنی رجسٹرڈ کراتے ہیں، وہ نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ ایک مشہور آپ کی کمپنی ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، تمام کے تمام تمہارے کانٹیکٹس، سارے کے سارے تمہارے نام، تمہاری ویب سائٹ، ہر چیز یوز کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے بھی کمپنی کھولی ہے، سارا کچھ میں یوز کروں گا۔ جو رجسٹرڈ ایک کمپنی ہے، کوئی ایک بندہ اس کو یوز کرنے کی اجازت دے گا جس میں اتنا؟ اسی طرح ہوتا ہی ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اگر ایک بندہ کفر کا رستہ اختیار کر کے اسلام پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو یقیناً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ نہ کرتے، صحابہ کرام نے کوئی حجت نہیں کی، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے اعلان جنگ کیا، جنگ یمامہ ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ وہاں پر شہید ہو گئے، بالآخر مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ تباہ آزمائی کی کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ جو